جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں اس بات کو سیرت نبی علیہ السلام کے اس پہلو سے بھی سن لیں اچھی طرح کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آ جائے اور آپ کو اللہ نے ہمت دے رکھی ہو، طاقت دے رکھی ہو کہ آپ خود جا کے اس کا کام بنوا سکتے ہیں، تو غریب کے ساتھ چل کے جانا، اس کی مدد کرنا بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے، ایک بیپاری جو جانور بیچتا ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ پریشان اس لیے کیونکہ وہ قریب کے کچھ گاؤں سے کچھ اونٹ لے کے آیا یہاں منڈی میں بیچنے کے لیے۔ اب وہ بک تو گئے ہیں لیکن جن صاحب نے خریدے ہیں وہ پیسے ہی نہیں دے رہے۔ جب اس کے گھر جاتا ہے وہ کہتا ہے کل آ جانا، صبح آ جانا، شام آ جانا، تو بڑا پریشان ہے۔ اب اس دور میں نہ ٹھہرنے کے، نہ کھانے پینے کے ہوٹل ہیں، نہ بڑی دکانیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، خانہ کعبہ کی کشش جو ہے وہ صدیوں سے اپنی جگہ قائم۔ تو جب 5-6 دن پریشان رہا تو اس نے لوگوں سے پوچھا وہاں بستی میں، مکہ شریف میں، کہ بھی یہاں کوئی لیڈر ویڈر بھی رہتے ہیں، کوئی پردھان ہے یہاں، کوئی وزیر ہو، کوئی MLA ہو، کوئی حکمران ہو، میں جس کے پاس جا کے اپنی فریاد لگاؤں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل، خانہ کعبہ میں روزانہ ایک طرف جو برآمدوں میں محفل لگتی ہے اس میں مکے کے تمام بڑے بڑے رئیس لوگ آپس میں بیٹھ کے گپیں مارتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ بھئی یہی ہیں سارے چودھری، یہی حکومت ہے یہاں کی، یہی چلاتے ہیں اس شہر کو، یہی فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے جھگڑوں کے، زمینوں کے، لین دین کے، یہی کرتے ہیں سارے فیصلے۔ تو خیر وہ خانہ کعبہ میں گیا تو وہاں واقعی ایک طرف مکے کے جو بڑے بڑے چودھری تھے وہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس نے جا کے ان سے پوچھا، اپنی فریاد رکھی کہ میں غریب آدمی ہوں، جانور بیچنے کے لیے آیا تھا، اب وہ میرے جانور جس بندے نے خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دیتا ہے، آج کل کر رہا ہے۔ اب وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ان میں امیہ بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے۔ عتبہ بن ولید بیٹھا ہے، مکے کا سردار ہے۔ ابو لہب، عبداللہ بن جدان، بڑے بڑے مکے کے جو اس دور کے بدماش تھے، جو اپنے آپ کو شریف کہتے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے۔ اب ان کا کام ہی دلالی کرنا تھا۔ اب انہوں نے اس بندے کو پوچھا کہ وہ تمہارے جانور لیے کس نے؟ ہم تو پیسے دلوا دیں گے تجھے۔ تو بتا تو صحیح اس بندے کا نام کیا ہے؟ تو جب اس نے کہا جی جس بندے نے میرے جانور خرید لیے ہیں اور وہ پیسے نہیں دیتا، اس کو لوگ ابو جہل کہتے ہیں۔ تو جب اتنی سی بات امیہ نے سنی تو زور زور سے ہنسنے لگا، کیونکہ یہ تو ہمارے ہی پردھان کی بات کر رہا ہے۔
یہ تو ہمارے ہی بادشاہ کی بات کر رہا ہے. تو سارے اس کا مذاق اڑانے لگے گا, اچھا ابو جہل نے تمہارے پیسے مار لیے. تو امیہ جو تھا بڑا بدماش تھا. مختلف احادیث کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. اس کے ذہن میں ایک شیطانیت آئی. ہمارے جو پیارے نبی تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ روزانہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب اس کے ذہن میں شیطانی آئی کہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے ابو جہل, کہ یہ جو فریادی ہے اس کو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دوں تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس جب جائے گا تو وہ ضرور اس کی فریاد سنیں گے. یہ دشمن کا بھی ایمان ہے, دشمن کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اگر کوئی جائے گا تو اس کی سنوائی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ در رسول کے اوپر جائے اور اس کی سنوائی نہ ہو. تو اس نے شرارت کے پلاننگ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگا وہ سفید کپڑوں میں دیکھ رہے ہو بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ تو اس مسافر نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. کہتا بس ان کے پاس چلا جا, وہ تیرے پیسے ابو جہل سے دلوا دے. اب امیہ نے یہ پلاننگ اس لیے بنائی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل کی تو آپس میں بنتی نہیں. ابو جہل بدترین اسلام کا دشمن ہے, وہ موقع تلاش کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بار بار لڑائی کا. تو یہ امیہ کی پلاننگ تھی کہ جب یہ غریب آدمی رسول اللہ کے پاس جائے گا, رسول اللہ جب اس کی مدد کے لیے جائیں گے تو یہ لڑائی ہوگی اور ہم تماشا دیکھیں گے. وہ مسافر کہتا ہے کہ میں پریشان تو 5-6 دن سے تھا ہی. تو جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا, جا کے ابھی میں نے سلام کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہنے لگا جو میرے نبی علیہ السلام نے, اس وقت اس کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے, وہ کہنے لگا جو انہوں نے بات کہی ان پیاری صورت والوں نے, ان نورانی چہرے والی شخصیت نے جو کائنات میں اللہ کے نائب ہیں, کہتے جو بات انہوں نے کہی وہ میرے دل میں ایسے لگی, میرے آنسو آ گئے. کہ لگا جب میں نے سلام کیا تو ادھر سے جواب آیا سلام کے جواب کے ساتھ کہ بھائی مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو. تو کہتا میرے آنسو آ گئے کہ میں نے کہا ہاں اے سونی صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو پریشان مسافر ہوں اور بھوکا بھی ہوں 2-3 دن سے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا تیری پریشانی بعد میں سنیں گے. اس کو گھر لے گئے, کھانا وانا کھلایا, پہلے منہ ہاتھ دھلوایا, کھانا وانا کھلوایا. جب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے پھر اس سے پوچھتے ہیں ہاں اب بتاؤ کہ کیا بات ہے, تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا جی ایسے ایسے میں جانور بیچنے آیا تھا, یہاں ابو جہل نام کا ایک چودھری ہے, اس نے خرید لیا, پیسے نہیں دیتا. ادھر امیہ نے اپنا ایک خادم جاسوس بنا کے پیچھے بھیج دیا کہ پیچھے پیچھے رہو, جب لڑائی شروع ہو جائے تو ہمیں آ کے بتانا تھا کہ ہم بھی جا کے اس میں شامل ہو جائیں, نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم بھی جائیں. اب وہ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ ابو جہل نے اس کے پیسے مار لیے, پھر اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چلو ہم دلوا دیتے ہیں. جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں اس بات کو سیرت نبی علیہ السلام کے اس پہلو سے بھی سن لیں اچھی طرح کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آ جائے اور آپ کو اللہ نے ہمت دے رکھی ہو, طاقت دے رکھی ہو کہ آپ خود جا کے اس کا کام بنوا سکتے ہیں, تو غریب کے ساتھ چل کے جانا, اس کی مدد کرنا بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ غریبوں کے ساتھ چل کے گئے, مظلوموں کے ساتھ چل کے گئے, جن کو ڈرایا گیا ان کو حوصلہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گئے. یہ اللہ کے نبی کی سنت.
تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو ہم دلوا دیں گے پیسے. یہ نہیں آیا مسئلہ سامنے کہ ابو جہل ہمارا دشمن ہے، طاقتور ہے، حکمران ہے. مسئلہ صرف یہ سامنے آیا کہ یہ بندہ غریب ہے، مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی مدد کرنی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ میں چل پڑے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی جا رہا ہے. سیدھا ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ابو جہل نکلا. محمد رسول اللہ نے فرمایا اچھا اب غریبوں کے ساتھ بھی ٹھگیاں مارتا ہے، اب محتاجوں کے اوپر بھی دادا گیری، چل پیسے لا اس کے. تو ابو جہل جی حضوری کرتا ہوا واپس گیا. اندر سے جو بھی رقم اس دور کی ہوتی ہوگی وہ ایک تھیلی میں ڈال کے لایا اور اس غریب آدمی کو اس کے جانوروں کی رقم ادا کر دی. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ نہ کسی سے زیادتی کرنا. اب جب وہاں سے چل پڑے، مخبر نے جا کے امیہ کو کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا چودھری، تمہارا بادشاہ بڑا طاقتور ہے، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اس نے تو جاتے ہی ایک ہی دبکے میں ایک بار میں ہی رقم جو ہے وہ واپس کر دی ہے. اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو، کس کو، جس کا کام کروایا ہے، جس کی رقم دلوائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب اجازت ہے تو آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے گھر چلا جاؤں. خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، دینے والے بھی خود ہی ہیں. اب اس بندے نے پوچھا کہ یہ پیاری صورت والے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اپنے پاس سے یہ نام رکھ لیا کرتے تھے. جس طرح آپ کو کسی کا نام نہ پتا ہو، آپ نام رکھ لیتے ہیں کہ وہ پیاری صورت والا ہے، وہ بلی آنکھوں والا ہے جی، وہ لمبے قد والا، ہم لوگ اپنے پاس سے نام رکھتے ہیں. تو مکہ المکرمہ میں جو لوگ نئے آتے تھے، جو باہر سے آتے تھے بیت اللہ دیکھنے کے لیے، جب وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو ان کے دل سے بے ساختہ نکلتا تھا کہ اتنی پیاری صورت ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھی، ایسا نورانی چہرہ جب اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں. تو اس بندے نے جس کی رقم دلوا دی، اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یہ پیاری صورت والے آپ اپنا نام تو بتا دیجئے. آج کل تو لوگ نام کے پیچھے لڑ رہے ہیں، نام کا ہی پنگا پڑا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میرا نام آنا چاہیے، وہ کہتا ہے جی میرا نام آنا چاہیے. اشتہاروں میں نام کا مسئلہ، مسجدوں میں نام کا مسئلہ، جماعتوں میں نام کا مسئلہ. یہ وقف بورڈ امینڈمنٹ بل میں ہم اس لیے ناکام ہو گئے کیونکہ ہماری مختلف جماعتیں اپنے اپنے نام کے اوپر لگی ہوئی ہیں، مقصد کے اوپر تو پہنچے ہی نہیں، وہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے ایک جگہ. کوئی سیاسی لائے عمل ہی نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ اپنے نام اور نمود کو ہم نے مقدم بنایا ہوا ہے، مقصد کو مؤخر رکھا ہوا ہے. اور جب تک ہم اپنے نام و نمود کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو صحیح طرح تک اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک کامیاب ہیں. متعدد سیرت کے واقعات ہیں جن لوگوں کی مدد کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابتدائی نبوی دور کے اندر لوگ پوچھتے تھے کہ یہ مدد کرنے والے اپنا نام بتائیے، فرمایا نام میں کیا رکھا ہے، تمہارا کام ہو گیا جاؤ. تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے اپنا نام بتائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے ایک اور بات کہی، کہنے لگا جب سے میں مکے میں آیا ہوں مجھے کئی لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے برائیاں کی تھی نعوذ باللہ، لیکن برائی کرنے والوں نے ایک بات سچی کہی. کیا سچی بات کہی؟ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ان سے ملنا نہیں، اگر کوئی ان سے مل لے، اگر کوئی ان کو دیکھ لے، اگر کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے. کہ میں کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے مل بھی لیا، دیکھ بھی لیا، آپ کے پاس رہ بھی لیا، اب یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں آپ کا غلام نہ بنوں؟ آپ پہلے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کے مجھے اپنے غلاموں کی صف میں شامل کیجیے، اس کے بعد میں واپس جاؤں. ادھر اس جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا اور تمہارا چودھری، تمہارا
گورنر، تمہارا پردھان، تمہارا جو مکے کا بادشاہ ہے وہ تو رسول اللہ کے سامنے آج ڈھیری ہو گیا. تو سارے اکٹھے ہو کے ابو جہل کے گھر آئے. تو ابو جہل نے کو کہنے لگے کہ آج تو کمال کر دیا، تو نے ہماری بے عزتی کر دی، ان کے کہنے پہ کیوں ضرورت تھی پیسے دینے کی؟ تو اس نے کہا کہ آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا پن پھیلائے کھڑا تھا، اور میرا یقین تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی اس بات کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پورے کا پورا یہ اژدہا مجھے نکل لے گا. فرمایا میں تو اپنی جان بچائی ہے. نبی علیہ السلام ایک گلی سے گزرتے تو ایک غلام وہاں روزانہ چکی چلاتا ہے، کالا ہے، حبشی ہے. مکے میں تو گرمی بہت پڑتی ہے 12 مہینے. تو ایک دن گزرے تو دیکھا غلام چکی تو چلا رہا ہے، رفتار کم ہے اور زارو قطار رو رہا ہے، اس کے آنسو گر رہے ہیں. رک گئے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی روتا کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں. اس دور میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ غلاموں کو بھی کوئی پوچھے. اونچ نیچ اس حد تک حاوی تھی کہ کالے لوگوں کو تو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. غریبوں کو حکم نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ میں آ جائیں، اندر چلے جائیں. غلاموں کو اختیار نہیں تھا کہ وہ پورے کپڑے پہن لیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جی میں تو غلام ہوں، بخار چڑھا ہوا ہے مجھے، طبیعت میری بڑی خراب ہے. تو میرے مالک نے مجھ پر پابندی عائد کی ہے، چاہے بخار ہو چاہے طبیعت خراب ہو، یہ جو گیہوں ہے یہ صبح تک پس جانا چاہیے ہر حالت. اور اگر نہیں پیستا ہوں تو میرے درے مارتا ہے، پھر اور تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. اتنا کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے. اب وہ غلام اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اچھا بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک آیا تو کوئی واپس نہیں. ابھی سوچ ہی رہا ہے تو اتنی دیر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجوریں اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا گرم پیالہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا، کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا اور اس کو حکم دیا کہ آپ اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، آرام کرو. تو اس غلام نے کہا کہ یہ سونی صورت والے، نام اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو میری اتنی مدد کر رہے ہیں، میں آرام تو کر لوں، دل بھی چاہتا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن یہ چکی کون چلائے گا؟ مجھے تو صبح کو مار پڑے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلا دیں گے. اور ایک دو دن نہیں، کئی دن متعدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری بھی کی اور وہ چکی بھی ان کی جگہ چلاتے رہے. پوچھنے والے نے آخر تنگ آ کے بہت دفعہ پوچھا کہ مدد کرنے والے ایک کریم انسان آپ ہیں کون؟ کون ہے آپ جو میری اتنی مدد کر رہے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں اللہ کا سچا رسول محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا، لیکن جیسے سنا اس سے زیادہ آپ کو پایا ہے. آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھا لیں، اپنے غلاموں کی صف میں مجھے شامل فرمائیں. یہ نبی علیہ السلام جس کی مدد کر رہے ہیں وہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ برادری کا نہیں ہے، وہ اس نسل کا نہیں ہے، وہ اس خطے کا نہیں ہے، وہ کسی بڑے خاندان کا آدمی نہیں،
وہ کوئی بڑا چودھری نہیں ہے کہ اس کی مدد کریں گے تو کل کو وہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہوگا. اس لیے مدد محمد رسول اللہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کریم کا حکم ہے کہ جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے. اب یہ جو بندے ایمان لے کے آئے ہیں کون؟ یہ جو غلام ہیں. آج پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت نماز سے پہلے ان کی نقل اتارنے والوں کی آواز سن کے مسجد میں آتے ہیں. اللہ کریم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ وہ مؤذن رسول بنے اور آج پوری کائنات میں مسلمانوں کے لیے قابل احترام شخصیات میں سے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے انداز کہ کس طرح مدد کرنی ہے. ہم اس لیے ذاتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، سماجی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں ہم اس لیے ناکام ہیں کیونکہ ہم اسلام کو صرف عبادت کا ذریعہ سمجھنے لگے. نہ ہم نے اسلام کو گھر میں اپنایا، نہ ہم نے اسلام کو کاروبار میں اپنایا، نہ ہم نے اسلام کو سیاست میں اپنایا، نہ ہم نے اسلام کو اپنے حرم میں اپنایا، کہیں بھی نہیں. انداز چھوڑ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں. آپ پورے ملک میں چلے جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح صبح ہوئی، شام کیسے ہوئی، دوپہر کہاں کاٹی ہے، لیٹے کس انداز سے تھے، غریبوں کی مدد کیسے کی، سیدنا بلال سے کیا گفتگو ہوئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح زندگی نبھائی ہے، سیدنا فاطمہ الزہرا کو اپنا لگتے جگر کس طرح کہا. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک شادی کا کارڈ آیا تو اس میں دیکھا کوئی کٹر ہوگا، بڑا نیا مسلمان بنا ہوگا. نیا مسلمان میں اس کو کہتا ہوں، ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت ہے جڑا حج کر کے آندا ہے نا وہ کہندا باقی پنڈ دا کافر ہے، میں کلے ہی مسلمان ہوں. مطلب جو 2-4 دن سے نماز پڑھنے لگ جائے، 2-4 مسئلے آ جائیں تو کارڈ میں نے پڑھا تو اس میں لکھا کہ فلاں صاحب کی بٹیا کی شادی عبد الرحمان جلال الدین کے بیٹے سے ہے. میں کہا جو فلاں صاحب کی بٹیا کی شادی ہے، کون سی بٹیا کی شادی؟ بڑی والی کی، چھوٹی والی کی، اس سے چھوٹی والی کی. تو زیادہ متقی پرہیزگار بنتا ہے، تجھے زیادہ غیرت ہے. محمد رسول اللہ نے ان بیٹیوں کو عزت دی ہے. انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو کہتا ہے کہ بیٹی کا نام کارڈ پہ نہیں چھاپیں گے؟ بہت بڑا متقی بن گیا ہے، بڑا دین سیکھ لیا. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. کہہ دیا سب کو کہ سن لو، جب قیامت کے روز سیدنا فاطمہ تو زہرا آئیں گی، چاہے کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، نبی ہو، فرشتے ہو، صحابہ ہو، اعلان کیا جائے گا کہ سب کے سب اپنی نظریں جھکا لیں، فاطمہ تو زہرا کی سواری جو ہے وہ آنے والی ہے. یہ چلیں دین سمجھانے. جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں پڑھا، یہ چلیں سیاست سمجھانے. جنہوں نے محمد رسول اللہ کی سیاست کو نہیں پڑھا، وہ چل پڑے ہیں سماج کو سماجی ویوستھا میں لانے. جو محمد رسول اللہ کی ان اداؤں کو نہیں جانتے، وہ گھر میں ہوتے ہیں تو بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، وہ کھیت میں جاتے ہیں تو غلاموں کے ساتھ درخت لگاتے ہیں، وہ دریاؤں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو پانی کی فضول خرچی پر تنبیہ کرتے ہیں، وہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو دشمن کو بھی پانی پینے کی اجازت دیتے ہیں، وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو غریب اور امیر کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی تلقین کرتے ہیں. یہ چلے ہیں اسلام کو چھوڑ کے اپنے مسائل بتا کے کہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لائیں گے. جب تک رسول اللہ کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے. رسول اللہ نے مدد کی ہے لوگوں کی، لیکن یہ نہیں چاہا کہ لوگوں کے سامنے نام ہو جائے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ادائیں ہیں، جو سنتیں ہیں، اس نے انسانیت کو ایک نیا راستہ عطا فرمایا. ہم کیوں ناکام ہو گئے؟ ہم نے پرٹیکولر اسلام کو ایک طرف 4-5 چیزیں بنا لی کہ بس انہی کے اوپر چلنا ہے، باقی معاملات میں دین ہمارے پاس ہے نہیں.
شادیوں میں دین نہیں. کل ہی ایک شادی میں گئے, جیسے ہی اندر گھسے تو ڈی جے بند ہو گئے. جی امام صاحب آ رہے ہیں اس لیے بند ہو گئے. امام صاحب سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ان سے ڈر کے کیا کرنا ہے؟ وہ نہیں راضی ہوں گے, کوئی اور آ جائے گا. لیکن جواب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پہ ہم لوگوں نے دینا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادائیں تو ہمیں حکم ہے کہ اپنایا جائے. تو اس بات کو ذہن نشین کریں کہ خود بھی اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, احادیث کو سمجھنا چاہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے, نوٹ کر لو بات, کوئی مسئلہ کوئی فتویٰ اس وقت تک آپ کے سمجھ ہی نہیں آئے گا, قرآن کی تشریح اس وقت سمجھ نہیں آئے گی جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو نہیں سمجھا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیا اس کا حکم تھا, اس وقت کیا اس کے احکامات ہیں, اب اس کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھیں گے تو سارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے, کاروبار کرنے کے طریقے, میاں بیوی کے طریقے, اولاد کی تربیت کے طریقے, مساجد کے انتظامات کے طریقے, حتیٰ کہ ایوان صدر میں جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں, وہاں جا کر کیسے گفتگو کرنی ہے, کن لوگوں کو آپ نے وہاں نمائندہ بنانا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سیرت جو ہے وہ کن لوگوں کی اتباع اور فرما برداری کی حکم دیتی, کن کی نہیں دیتی. رسول اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. دل میں سے ایک ہی بیماری سب سے بڑی ہے, انا کی. کون سی بیماری سب سے بڑی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں. جب بندہ کسی بدیش میں ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میرا دیش سب سے اچھا ہے. جب اپنے دیش میں ہوگا تو بولے گا کہ میرا صوبہ سب سے اچھا ہے. جب اپنے صوبے میں ہوگا تو بولے گا میرا شہر ہی سب سے اچھا ہے. جو اپنے شہر میں آ جائے گا میرا محلہ بڑھیا بھائی. جب محلے میں ہوگا تو کہے گا میرا ہی گھر سب سے اچھا ہے. اور جب اپنے گھر میں ہوگا تو کہے گا یہ سارے نالائق ہیں, میں ان میں سب سے بہتر ہوں. تھک ہار کے آخر ہم نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی تو افسانے ہیں. جب تک خود اپنی انا نہیں نکالیں گے آپ, انا کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا, انا کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. آپ جتنی آپ کے پاس ملی جماعتیں ہیں, آپ کے پاس سیاسی جماعتیں, آپ ان کی گفتگو سنیں, وہ اپنی جماعت سے شروع ہوں گے, اپنی جماعت کا نام لے کے بات کو ختم کریں گے. وہاں اپنی جماعت پہلے ہے, اسلام بعد میں ہے. آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات پہلے ہوگی اور آپ کی بات بعد میں ہوگی. اس وقت تک آپ کامیاب. انا نے مروا دیا, تکبر نے, کہ میں بہت کچھ ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی. انا کو ختم کیجئے, لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیے اپنی ہمت کے مطابق. اسلام خلاف باتیں ادھر سے سنیے, ادھر سے نکالیے. اگر سننی پڑ جائیں کہیں, ایک طرف سے سنیے, دوسری طرف سے نکال دیجئے. کیونکہ جن لوگوں کی خود اپنی کوالٹی اچھی ہے, جن کا کردار اچھا ہے, جن کا عزم اچھا ہے, جن کے دل کے اندر اپنے رب اور رسول پر ایمان کامل ہے, ان کو کوئی ورگلا نہیں سکتا ہے. وہ اپنے نیک مقصد کے اندر لگے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو نیکی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. کتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں؟ سچی سچی بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے. آپ اپنی اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھنے جاتے ہو, کتنی بار اس مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ بتاؤ ذرا, کتنی بار, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ دیکھو ادھر گھوم کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھو. ہم میں اب ایسا کوئی نہیں ہے. کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ قرآن پاک کی بے ترتیبی آپ کی مسجدوں کی زینت نہیں ہے. اب
अभी जाएंगे तो किलो के हिसाब से मिट्टी निकलेगी। लोग कहते थे कि उर्दू बाजार चले जाओ, जामा मस्जिद के पास उर्दू बाजार है, कभी वहां किताबें मिलती थी, और आपने उस उर्दू बाजार को बदल के पूरे भारत में उन मस्जिदों के बाहर अब पाए कोरमा बिरयानी मिलती है। मुसलमानों, ये खुद तय कर लो, सरकार को बाद में कोसा करो, पहले अपने गिरेबान में भी झांक के देखो कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस मुकाम पर खड़े हैं, हमने अपने साथ किया क्या है। जितने मौलवी हैं आपके पास, जितने इमाम हैं, बड़े गिनती के 4-5 बड़े मौलवियों को छोड़ के कभी किसी इमाम को तनख्वाह वक्त पर दिए, कभी पूछा है कि तुम्हारी माहनामा सैलरी कितनी है? आपको इमाम चाहिए 7-8 हज़ार का, जूती चाहिए 20-25 हज़ार की, एडिडास की, रीबॉक की, तो इसका मतलब इस कौम को अब जूतियों की जरूरत है, इमामों की जरूरत नहीं है। किस मुकाम पर खड़े हैं? हैरानी होती है बाज़ औक़ात देख के, सुबह उठो गोश्त, दोपहर उठो गोश्त, शाम को गोश्त, रात को गोश्त। कभी इनसे पूछा कि रसूलुल्लाह ने कितनी बार गोश्त खाया है? किस किताब में लिखा है कि रोजाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त के साथ रोटी खाते थे? बताओ, उस किताब का नाम बताओ। सारे मौलवी यहां बैठे, पूछ के बताना मुझे। जिस नबी ने एक वक्त फाका किया हो और एक वक्त फिर पानी के साथ रोटी दबो के खाई हो, जिस नबी ने दूध को पसंद किया हो, उसकी उम्मत को सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, हर वक्त, हर सालन में सिवाय गोश्त के और कुछ नहीं चाहिए, तो इनकी अकल में जानवरों का दिमाग नहीं आएगा, तो फिर क्या इनमें कोई इमाम अबू हनीफा पैदा होगा? झोटा ही क्या हो ना उसे, भैंसे को। जिम्मेदार है तुम्हारे में कोई? खेत से आए कुछ? सारे जिम्मेदार हो ना? दो झुट्टों को एक जगह बांध सकते हो एक खूंटे पे, हैं? तो जो सुबह शाम दोपहर हर वक्त ही वही खा रहे हैं। बादाम खाने से अकल आती है, पपीता खाने से पेट ठीक होता है, तो जो सुबह दोपहर शाम सिवाय उसके कुछ खा ही नहीं रहे, तो इनकी अकल वो नहीं हो गई? किस हद तक हो गई ये अंदाजा लगाओ कि हमने किताबों की दुकानों की जगह बिरयानी की दुकानें खोल दी। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत, सबसे आला सुन्नत, सबसे खूबसूरत सुन्नत कौन सी है? मुझे पता नहीं, मौलवी साहब से पूछूंगा। अब मौलवी को दे रहे 8,000 रुपये महीना, वो भी फिर कह रहा कि इनको तो ज़कात के फज़ाइल ज्यादा सुने उन्हें, उससे पूछेंगे जाके। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत सुनिए और फिर इस सुन्नत से अंदाजा लगाइए। वक्त भी हो गया क्योंकि अब मेरे बाद और अकाबरीन हज़रात मौजूद हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की बस सबसे प्यारी सुन्नत सुन लीजिए कौन सी, और फिर आपने अंदाजा लगाना कि हमने क्या किया अपने साथ। एक सहाबी हैं, उनका नाम है अनस रज़ी अल्लाह ताला, बच्चे। तो अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में रसूलुल्लाह की खिदमत में आ गए थे। फरमाते हैं कि मैं रोजाना, मेरे ज़हन में एक बात आती थी कि अनस नबी अलैहिस्सलाम इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इनको यार कभी गुस्सा ही नहीं आता, इनको गुस्सा नहीं आता कभी। तो फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में एक प्लान तैयार किया। फरमाते हैं कि मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा मौका बनाया जाए, ऐसे हालात बनाए जाएं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझ पर गुस्सा हो और मेरे एक आधी चपत या एक आधा मुक्का लग जाए, ताकि सारे साहबा ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमसे बड़ा प्यार करते हैं, तो इन 1,24,000 साहबा में सिर्फ अनस ये कहेगा कि मैंने रसूलुल्लाह की मार भी खा रखी है।
بات تو بالکل ٹھیک تھی, پلاننگ تو اچھی تھی کہ اپنے آپ کو منفرد بنانا کوئی بری بات نہیں کہ سب لوگ کہیں گے انس کو یہ درجہ بھی ملا. فرماتے ہیں کہ اب میں اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے, کچھ ایسی بات ہو جائے کہ میرے کان کھنچ جائے یا ایک آدھی چپت لگ جائے. فرماتے ہیں لیکن بہت دن گزرنے کے بعد بھی موقع نہیں ملا. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اچانک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنل سیکٹری تھے نا, کون, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں اچانک کسی کام سے باہر گئے. عصر کے بعد کا وقت تھا, کچھ مہمان ملنے آئے. ہمارے نبی علیہ السلام سے پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے تھے. آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کو پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے ہوں گے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی ماں کے لیے اپنی چادر بچھائی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آخری رات اپنی ماں کی قبر کے پاس میں گزاری. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ منورہ میں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیت اللہ کی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ اپنی بہن ام ہانی کے گھر گئے تھے, کیونکہ آپ کو سوائے فتووں کے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی رسول اللہ کو تلاشا ہی نہیں ہے. آپ نے سوچا کہ صرف دین یہی ہے کہ 4-5 تسبیحاں کرو. اس دین کے لیے, پیارے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اعلان کیا ہے. ہماری حالت اتنی پست ہو گئی ہے, اتنی پست ہو گئی ہماری حالت کہ ہمیں آج دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں دین کا ہے کیا. آپ اندازہ لگائیں, میں آپ کو 2 باتیں پوچھتا ہوں, اس کے بعد یہ واقعہ پورا سنا دوں گا انشاءاللہ. یہ سامنے جو بیٹھا, کیا نام بیٹا تمہارا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں, نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے. انس نے کہا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ فرض ہے. آپ مولوی صاحب کیوں پڑھتے ہو نماز؟ نماز فرض ہے. آپ جی؟ ہاں, فرض ہے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے. ان پہ تو فرض ہی ہے سب پہ. آپ جی؟ ہاں, فرض ہے. آپ ساروں بھی فرض ہوئی ہے. خوشحال پور والوں نے تو کمال ہی کر رکھا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ فرض ہے؟ بتاؤ, اتنے لوگ بیٹھے ہو, کہاں لکھا ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ صرف فرض ہے؟ یہ تو بس اپنے آپ کو سمجھا رہے کہ اجی ہم تو مسلمان, ہاں ہم سے تو لوگ اس لیے نفرت کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. اچھا, مسلمانی والی کوئی بات نہیں. ہاں ادھر سن لو جی. ہاں جی, انہوں نے کہا نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نماز برائی سے روکتی ہے. اندازہ لگا لو, اتنا بڑا مجمع ہے, صرف ایک بندے کو پتہ ہے یہ بات کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگ پڑو. اس گریبان میں جھانکو, اپنا گریبان کھول کے جھانکو اس میں کہ ہم کس جگہ کھڑے. ہمیں 70 سال میں یہ نہیں پتہ لگا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. انس مسجد کیوں بنائی؟ ہاں جی چچا, مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے لیے. ہاں جی, بس یہی کام پکڑ لو جو دنیا والوں کا ہے. بس 4-5 نعتیں سنو, 100 500 روپے دو, بس جنت میں جاؤ. مل گئی جنت کی ٹکٹ. باپ تمہارا مر جائے, قرآن مولوی سے پڑھوا لو. پھر جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو باپ کو بول دیا کرو کہ جا کے ٹیکا لگوا لے. یہ جو انس تجھ سے پوچھ رہا, پتا ہے اسے بھی کچھ نہیں. یہ کس نے سمجھایا دین؟ کیا کر
رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ ہم نے اپنے دین کا بنایا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے. ان مولوی صاحب سے پوچھو نماز گھر میں نہیں ہو جاتی؟ نماز گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ بھائی. ہو جاتی ہے نا. تو 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب ان 5 نمازوں کے بعد ایک اور نماز ہے جو ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے. کون سی؟ تہجد کی نماز. کون سی جی؟ اب تہجد کی نماز کے لیے مسجد چاہیے؟ اور بولو مسجد جانا ہے؟ نہیں جانا. تہجد کی اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تہجد میں امام چاہیے؟ اب اندازہ لگا لو. تو 5 نمازیں فرض ہیں. نماز کے لیے اذان بھی چاہیے، امام بھی چاہیے، مسجد بھی چاہیے، قالین بھی چاہیے، وضو خانہ بھی چاہیے. اور جو ان کی بھی آگے کی نماز ہے تہجد کی، اس میں نہ امام چاہیے، نہ مسجد چاہیے، نہ اذان چاہیے. تو پھر یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا بھائی؟ چلو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھتے، یا رسول اللہ یہ مسجد کیوں بنائی؟ امام بخاری جواب دیں گے. امام بخاری کی کون باتیں بتائے گا؟ امام بخاری کی باتیں یہ وہ علماء بتائیں گے جن کو اللہ نے ان کا وارث بنایا ہے. پوچھیں یا رسول اللہ مسجد کیا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ مسجد اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. کس کے ساتھ نماز پڑھیں گے جی؟ جماعت کے ساتھ. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا تمہارے کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے. پھر پوچھا پوچھنے والوں نے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. خوشحال پور والوں، نعوذ باللہ یہ استنجا کرنے کے لیے نہیں بنا رکھی. یہ بے ترتیبی میں جا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے مسجد نہیں بنائی. یہ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کے لیے رسول اللہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا کہ وہ نماز جو الگ الگ پڑھتے ہو اکٹھے پڑھو. یہ وہ نماز جس میں ایک دوسرے کا پیار نہیں ہے، اکٹھے آ کے پڑھو تاکہ تم میں محبت ہو. فجر میں عبد الرحمن نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے، تو پھر عشاء میں ڈاکٹر ممتاز اس کے گھر پہ جائے، مولوی عباس صاحب جائیں، مولوی شعیب جائے کہ بھائی کیا بات ہو گئی آج تم نماز میں نہیں آئے، تاکہ تم ان کا دکھ درد بانٹ سکو، ان کی پریشانی کو سمجھ سکو. آپ کی مسجد میں اگر یہ خاصیت نہیں ہے تو صرف ابھی وہ بلڈنگ بنی ہے، مسجد نہیں بنی ہے. مصلی بنا ہے، ابھی مسجد نہیں بنی. رسول اللہ کی مسجد میں تو غیر مسلم آتے ہیں، یا رسول اللہ کپڑا چاہیے، نبی علیہ السلام لباس دیتے ہیں. غیر مسلموں نے سوال کیا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، نبی علیہ السلام کھانا کھلاتے ہیں، خود فاقے سے ہیں. غیر مسلموں نے آ کے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے. اور یہاں تو کوئی مسلمان آ جائے گرمی میں اور وہ پنکھا چلا کے ابھی بس ذرا سا بیٹھ ہی جائے تو پیچھے سے متولی آ کے بند کر دیتا کہ بنا نماز کے نہیں چل سکتا. یہ انہیں کیا پتا کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ کیا پتا ہوگا مسجد کا حکم کیا ہے؟ مسجد ماں کا درجہ رکھتی ہے انسانوں کے لیے. مسجد کے امام اور صدر کے اوپر لازم ہے یہ بات کہ مسجد کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے. مسجدوں کے نمازیوں پر یہ بات لازم ہے کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، وہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے والے نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کی برائی کرنے والے نہ ہوں. میاں صاحب یہ مسجدوں کا کیا بنا دیا ہے یار، تم نے کیا کر دیا یہ مسجدوں کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا کھیل بنا دیا ان مسجدوں کا؟
استنجے خانے میں بیڑیاں، مسجد کے قرآن پاک کے غلاف کے اوپر 2-2 کلو مٹی، دیواروں کے اوپر مٹی، قالینوں کے اوپر گندگی، اور بس آئے نماز پڑھی۔ ایسے نوجوانوں کی جوانی کا کرنا کیا ہے جو خدا کے گھر کو نہ سنوار سکتے ہو؟ اس پیسے کو آگ لگا دو جو اللہ کے گھر میں آنے والے یتیموں کے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتے۔ کیا کرنی ہے یہ دولت جو مسجد کے کسی پڑوسی کو جس کے گھر کی چھت گری ہوئی ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے اس کا اسلام مذہب نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اگر اس کے اوپر 4 پیسے تمہارے خرچ نہیں ہو سکتے، یہ کرنا کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ دین سمجھایا کس نے؟ رسول اللہ کی ابتدا انسانوں کی بھلائی سے ہوتی ہے، اور مولانا تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ قیامت والے دن جب سارے نبی یہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بچا لے، اس وقت بھی رسول اللہ کہیں گے کہ میری امت پر رحم کر دے۔ وہ تو روز محشر بھی لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کون سی بھلائی کی ہے؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، مسلمانوں کیا کیا ہے؟ بس سارا دن ایک ہی بات ہے کہ فلاں سرکار خراب ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا یار؟ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موقع مل گیا مجھے، عصر میں کوئی نہیں تھا، مہمان آئے، رسول اللہ نے کہا ناشتہ لاؤ، میں بازار گیا اور بازار جا کے سوچا آج ناشتہ نہیں لے کے جانا، رسول اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوں گے اور پھر میری پٹائی ہوگی، ناشتہ لے کے ہی نہیں گئے۔ بہت دیر گزر گئی تو دیکھا مسجد نبوی میں سے خود نبی علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی باہر آ رہے ہیں۔ جب باہر آ گئے انس گھبرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ حضرت انس پر پڑی، بچے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم سے آگے بڑھے، فرماتے میں بھی 4 قدم چلا۔ فرماتے جب نبی قریب آئے تو انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت سے مجھے اپنی چھاتی سے لپیٹا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا میرے بیٹے انس، میں تو سمجھا کہیں آپ گر گئے ہوں گے، آپ کے چوٹ لگ گئی ہوگی، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ فرماتے میں تو رونے لگا، ہچکی بند گئی، اور میرے دل نے کہا انس یہ تو اتنے کریم رسول ہیں جو برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی سب سے اچھی سنت کیا ہے؟ کیا سنت رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت مثبت سوچنا، پوزیٹیو سوچنا، اچھا سوچنا، دوسرے کے متعلق اچھی رائے کو قائم کرنا، دوسرے کے متعلق نیک خواہشات رکھنی۔ صحابہ نے کہا تھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے ہمیں کہ یہ ایمان والا نہیں رکھتا، غصہ ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے مجلس میں سے تو باقی کیا کرتے ہیں جی اس کی برائی؟ جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو باقی کیا کرتے ہیں ان دونوں کی برائی۔ میاں کیا کرتا ہے بیوی کی برائی، بیوی کیا کرتی ہے شوہر کی برائی، بیٹا کیا کرتا ہے باپ کی برائی، باپ کیا کرتا ہے بھائیوں کی برائی۔ ہم نے تو رسول اللہ کی سنت کو سرے سے ہی خارج کر دیا۔ ہم نے تو سوچا مونچھیں کٹوا لی، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر لیا، بس نبی راضی ہو گئے۔ یہ کس نے سمجھا دی بات؟ رسول اللہ کی سب سے کائنات میں پیاری سنت ہے۔ یہ دین ہم تک اس لیے پہنچا کہ نبی علیہ السلام جب سوچتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے، ان کے صحابہ جب سوچتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کے جو مسلمان ہمیں چھوڑ کے جب سوچتے ہیں پوزیٹیو سوچتے ہیں، اور ہم کیسے سوچتے ہیں بتاؤ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ کیا ہم نے کبھی صحیح سوچا ہے؟ پھر کہے گا رونا ہے یار کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی چغلیاں کرتے بھی ہیں اور پھر ان کو آگے سپلائی بھی کرتے ہیں۔ ہم تو دین کو دھندا سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس کو ایک کاروبار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ بس
ایکسٹرا آرڈنری. جب مسجد میں جائیں تب ہم مسلمان ہو, باہر ہم بے ایمان. مسجد میں ہم مسلمان, باہر ہم سود خور. مسجد میں ہم مسلمان, باہر ہم شرابی. مسجد میں مسلمان, باہر ہم گانا بانا بجانے والے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو اسلام نہیں ہے. کا زیادہ زور ہے, اور اسلام مخالف طاقتیں جو ہیں وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا جو جذبہ ہے یا جو ہمت ہے قوم کے اندر اس کو کیسے مجروح کیا جائے. تو ہر ایک چھوٹی بات بڑی بات اس کو دوسرے نظریے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک ایسا نظریہ بناتے ہیں جس سے مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں. اور ویسے جنگی نقطہ نظر کا سیاسی اصول بھی یہی ہے کہ اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا ہو, کسی کو برباد کرنا ہو, اگر کسی شخص کو بھی ہلاک کرنا ہو تو اس کے دل کے اندر دہشت بٹھائی جائے, متاثر کیا جائے ان کو اس بات سے کہ ڈرو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. تو اس نقطہ نظر کو مشرکین مکہ نے بھی استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کس طرح کیا جائے, ان کو اپنے ہتھیاروں سے ڈرائیں, اپنی طاقت سے ڈرائیں, اپنے قبائل سے ڈرائیں, دولت سے ڈرائیں, بڑی بڑی افواہیں پھیلائیں تاکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ نعوذ باللہ وہ افواہیں سن کر ان کو ایسا لگے کہ دشمن کی طاقت تو بہت زیادہ ہے. اور ایسا ہی آج کے دور میں بھی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چھوٹی بڑی بات کو اس انداز کے ساتھ پیش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے دل بیٹھ جائیں اور ان کو ایسا لگے کہ اب اسلام جو ہے نعوذ باللہ دم توڑ رہا ہے. اور اس کا جواب دینے کے لیے تمام ملک کے علماء مسلم دانشوران جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے اس طرف کوئی رہنمائی نہیں کی, جبکہ ایسا سوچنا نعوذ باللہ کفر ہے, غلط ہے, حرام ہے. اب جیسے رمضان گزر گیا, لدھیانہ ہے جیسے, یہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں, جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیاں ہیں. اب جو لبرل مسلمان ہیں انہوں نے ایک میسج بنایا کہ رمضان چلا گیا, مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. اور یہ جس بدبخت نے بنایا ہوگا نا, میں ایمانداری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں وہ بدبخت کبھی رمضان کے بعد نماز پڑھنے خود ہی نہیں گیا ہوگا مسجد میں. اگر وہ گیا ہوتا رمضان کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے تو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں اسے مسجدیں رمضان کے بعد بھی بھری ہوئی نظر آتی, کیونکہ یہ خود نہیں گیا اور اس کی قسمت میں ہے ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے فیس بک اور واٹس ایپ ہے. جیسا عمل خود کا ہوتا ہے ویسے ہی بندہ دوسرے کو سمجھتا ہے. تو کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ایسے میسیج اس لیے چلاتے ہیں ہم, جب ہم ایک بناتے ہیں تو جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں انہوں نے ہزاروں لوگ تنخواہ دے کے باقاعدہ IT آفیسز جو بنائے گئے ہیں ان میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں جو سارا دن کام ہی یہی کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی میسیج بنائیں, پھر اس کو فارورڈ کریں, پھر ہر ایک بندے تک پہنچائیں. اب ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو جی رمضان چلا گیا, اب تو کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں, جبکہ میسیج بنانے والے نے خود تو مسجد میں جا کر دیکھا ہی نہیں, خود تو گیا ہی نہیں مسجد میں کہ نماز پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اس بات کی قید وہاں لگائی جا سکتی تھی ایسے علاقے میں جہاں مسلمان مزدوری کرنے آتے ہیں اور رمضان کے بعد عید منانے اپنے گھر وطن چلے جاتے ہوں. وہ مان سکتے ہیں کہ ان مسجدوں میں لوگوں کی تعداد کم ہی ہوئی ہو, لیکن جو مساجد ہیں ہی مسلمانوں کے گڑھ میں جہاں اب بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں 200 400 لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو وہ چھپانا اور اسلام کے ان حصوں کو دکھانا جہاں سے مسلمانوں کی کمزوری کا اظہار ہو, یہ اس جنگ کا حصہ ہے جس کے ذریعے قوموں کے دل کے اندر ان کے دین کی, ان کے مذہب کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے. آپ معمولی باتیں ان کو نہ سمجھیں. قطرے قطرے ذرے جو ہیں, ریت کے ذرات بھی اگر متحد ہو جائیں تو طوفان برپا کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میسج جب آتا تھا، کفار مکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب میسج ڈالتے تھے تو صحابہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے. پتہ ہے یہ بات؟ کبھی پوچھا کسی مولوی سے جا کے کہ یہ میسج کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب کسی کفار مکہ نے راستے میں ٹکرا جاتا تھا کوئی، اس نے پکڑ کے نعوذ باللہ کہنا کہ تمہارے نبی نعوذ باللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس صحابی رسول نے اس بات کو وہیں جذب کر کے اپنے اندر ہی ختم کر دیتے تھے. کبھی کسی کو بتانے نہیں جاتے تھے فلاں آدمی نعوذ باللہ رسول اللہ کے خلاف بولتا ہے. اور جب اللہ نے طاقت دی اور جب حرمت کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد جو بدبخت رسول اللہ کے خلاف بولا، اللہ کے حکم سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی گئی. اٹھا کے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا قسطوں پہ، جو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میسج آ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، دھڑا دھڑ آگے بھائی. جاہل قوم، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے. کس نے کہا کہ اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف میسج فارورڈ کرو، مسلمانوں کو بتاؤ جی فلاں آدمی کا میسج آیا تمہاری بہو بیٹیوں کے خلاف یہ کریں گے؟ کس الٹا اس کو اگر ہم ختم کرتے، ڈیلیٹ کرتے، تو ہمارے خلاف جو طاقتیں لگی ہوئی ہیں وہ متاثر ہو جاتی. ان کا احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ان کو جا کے RTI میں ریٹنگ ملتی کہ مسلمان ان میسیجز کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے ایک بہت بڑی قوم. تو دھڑا دھڑ جاہل لگے ہوئے ہیں. بس ایک موبائل لے لیا 10,000 کا، دھڑا دھڑ پورا اسلام اسی پہ بیان ہو رہا ہے. تلاتر صبح شام یہی کام ہے. فلاں میسج آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، 5,000 مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں، 10,000 کو بھیج رہے ہیں، 200 کو بھیج رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جب کفار مکہ نہیں ہٹتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے سے، صحابہ اکرام ان باتوں کو راستے میں ختم کر دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا ابو جہل ڈراتا ہے، مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا ہے، ابو لہب، عتبہ اور یہ ولید دھمکیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزت والے ممبر پر، جس پر جبریل نہیں کھڑے ہو سکتے، اس ممبر پر حسان کو بلایا. فرمایا حسان بن ثابت، اے میرے صحابی رسول، تو جو بہترین نعتیں پڑھتا ہے نا، آج میرے ممبر پر کھڑا ہو اور ان مسلمانوں کو ہمت دلوا اور ان کافروں کے خلاف اشعار پڑھ، تاکہ مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہو اور کفر کے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا ہو جائے. اسلام کو کھنگالیے، دیکھیے اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے. صرف 5 وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک محاذ کے اوپر اہل اسلام کی حفاظت کی ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، سیدنا ابو بکر مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان ہیں. رسول اللہ کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں اگر کسی کو بڑا درجہ دیا ابو بکر کو دیا. لیکن ابو بکر کو یہ کبھی نہیں کہا رسول اللہ نے کہ میرے ممبر پر کھڑے ہو. عمر فاروق کو کبھی نہیں کہا میرے ممبر پر کھڑے ہو. لیکن اپنی زندگی میں حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، جو دشمنوں کے خلاف بڑی بڑی نظمیں پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، فرمایا حسان ممبر پہ کھڑے ہو اور بتاؤ دشمن کو کہ ہم کون ہیں اور تم کیا ہو. فرمایا بتاؤ ذرا ان کو. آج یہ لگے ہوئے ہیں 2,500 کے موبائل لے کے کہ ہم بتائیں گے جی ہم تو نماز ہی نہ پڑھ رہے. کون کہتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے؟ تم نے دیکھا ہے رمضان کے بعد مسجدوں میں جا کے گئے ہو رمضان کے بعد مسلمانوں تک؟ ایسے لوگوں کے لیے یہ فیس بک، واٹس ایپ جہنم کے دروازے بن گئے ہیں، جو سارا دن مسلمانوں کے خلاف جو میسج آتے ان کو دھڑا دھڑ آگے بھیج رہے. دھڑا دھڑ کئی اچھے پڑھے لکھے مسلمان کے جی فلاں منتری بن گیا ہے، اپنے پاسورڈ بنوا لو، اپنا آدھار کارڈ بنوا لو. مسلمانوں کو ڈرانا، قوم میں بزدلی پیدا کرنا اسلام میں حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے. کون کہتا ہے نہیں حرام؟ جو سرکاری مولوی یا لیڈر یہ کام کرتے ہیں ان پہ لعنت ہوگی اللہ کی. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ کسی مسلمان کی ہمت کو توڑنا، کسی بیمار کی ہمت کو توڑنا، کسی پڑوسی کی ہمت کو توڑنا، اپنے بھائی کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اپنے ہمسایوں کو ڈرانے کی کوشش کرنا، اپنی قوم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے. کسی بھی طرح یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک بندہ دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کرے. اس کو جہاں جائز قرار دیا، اس کو جائز قرار دیا رسول اللہ نے دشمن کے مقابلے میں، کہ جب دشمن ہمارے سامنے ہو اس کو خوف زدہ کرنا ہو تو بتاؤ اب کیسے کر سکتے ہیں؟
میں تو کام پکڑ لیا مسلمانوں نے، دھڑا دھڑ ایک دوسرے کے لیے میسج بھیج رہا، جی یوں ہو جائے گا یہ کر لو، یوں ہو جائے گا وہ کر لو۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو یہ تو پتہ ہے ہمیں اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھو، اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھو، نیکیاں ملیں گی، لیکن ہر ایک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد دعائیں مانگی ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت دعا مانگی۔ وہ کیا دعا ہے؟ فرمائے الہی میں آپ سے بڑھاپے اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ ان دو لفظوں کی گہرائی پر غور کیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کریم سے یہ دعا اس لیے مانگی، یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بڑھاپا آ جاتا، ہماری تعلیم کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، اور یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں ہے۔ حضور اکرم جنت میں ایک جنتی کے اندر 70 دنیا کے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ میں تمام نبیوں سے زیادہ طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر آدمی روئے زمین پر نہ پہلے پیدا ہوا نہ اب قیامت تک ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں ہم تھے، بدر کی ہولناک جنگ جب ہو رہی تھی، فرمایا جب ہم تھک جاتے تھے نا تو جس جگہ رسول اللہ دشمنوں کے خلاف لڑتے تھے تو رسول اللہ کے پاس آ کے کھڑے ہو کے کچھ دیر کے لیے سانس لیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کا ہی سایہ میدان بدر میں، سایہ یہ نہیں کہ چاروں طرف وہاں چھاؤں تھی، سایہ یہ کہ رسول اللہ کی ذات ہی ایک ایسی تھی جن کے آگے دشمن آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے دشمن کو روک رہے تھے۔ تو دو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں متعدد دعاؤں کے ساتھ یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، کیا کہ الہ العالمین میں آپ سے بڑھاپے اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ بڑھاپا بندے پہ آ جائے، دوسرے کا معذور ہو جائے، کسی کو اٹھا کے بٹھانا پڑے، لٹانا پڑے، کتنی سنگین حالات ہوتی ہے اس بندے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ اللہ سے بار مانگو کہ الہی جب تک زندہ رہیں اپنی طاقت کے اوپر زندہ رہیں، اور بار بار ہر ایک نماز میں تعلیم دی امت کو کہ اللہ بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ڈرپوک آدمی تو نہ گھر میں جی سکتا ہے، نہ سڑک پہ چل سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ پڑوسیوں سے معاملہ کر سکتا ہے، نہ اولاد کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ ڈرپوک آدمی کی تو زندگی ہی کچھ نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کی تاکید ہر ایک نماز کے اندر فرمائی کہ الہ العالمین میں آپ سے بڑھاپے اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔